मौला कायनात की बारगाह में दो बंदे झगड़ते हुए आ गए और मसला उनका यह था कि एक शख्स अपने घर से 5 रोटियां लाया, कितनी, और दूसरा अपने घर से 3 रोटियां लाया, कितनी। अब तीनों जब खाने लगे तो उनके साथ एक मुसाफिर भी आके शरीक हो गया। मुसाफिर भी आके बोलिए, जब 3 बंदे हो गए तो उन्होंने हर रोटी के 3 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए बोलिए? 3 हिस्से कर दिए। समझ आ गई बात या नहीं? मुसाफिर ने जब उनके साथ मिलकर रोटी खा ली तो जाते वक्त वो 8 दिनार उन्हें तोहफे के तौर पर दे गया कि ये आपका तोहफा है। अब दोनों झगड़ पड़े, दोनों बोलिए झगड़ पड़े। किस मसले पर? कि जिसकी 5 रोटियां थीं उसने 5 रख लिए और जिसकी 3 थी उसको 3 दे दिए। अब वो जो 3 वाला था वो इस पे खुश नहीं था, वो कह रहा था कि ये आधे आधे करे। क्या? मौला कायनात की बारगाह में उनका जब मसला पेश हुआ तो आपने फरमाया, नादान, जितने वो दे रहा है रख लो, पछताओगे। कि ना मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे फरमाया, मैं फिर कह रहा हूं कि वो जितने दे रहा है उतने रख लो, अच्छे रहोगे। उसने कहा, नहीं अमीरुल मोमिनीन, मुझे इंसाफ चाहिए। फरमाया, फिर अब अदालत शुरू होती है। इंसाफ ये कि तुझे 3 नहीं, तुझे 1 मिलेगा। तुझे 3 दिनार नहीं, बल्कि तू 3 पे भी राजी नहीं था, तुझे। उसने कहा, ये कैसे? आपने फरमाया कि तेरा बनता ही 1 है। बनता ही बोलिए। मुसाफिर ने जो 8 दिनार दिए वो रोटियों के एवज में दिए ना। किन के एवज में दिए? रोटियों के एवज में। तो तेरा बनता ही 1 है। उसने कहा, वो कैसे? आपने फरमाया कि देखो, तुम 3 थे, कितने? 3। 5 रोटियां ये लाया और 5 रोटियों के 3 हिस्से किए गए तो कितने बन गए? 15। समझ गए? और 3 रोटियों के 3 हिस्से किए गए तो कितने बन गए? 9। 15 और 9 कितने हो गए? 24। तो तुम में से हर एक ने 8 हिस्से खा लिए। कितने खा लिए? 8 हिस्से खा लिए ना। तो 8 हिस्से जो तुम्हारी रोटियों के कुल 9 बनते थे, 8 हिस्से तो तुम खुद खा गए। 8 हिस्से तो तुम खुद खा गए। लिहाजा 1 हिस्सा था जो तुम्हारी रोटी से उस मुसाफिर ने खाया। जो तुम्हारी रोटी से बोलिए उस मुसाफिर ने खाया। लिहाजा उसने 8 दिनार या 8 दिरहम जो पैसे दिए, वो जो पैसे दिए, तो उसमें से चूंकि तुम्हारी रोटियों में से सिर्फ 1 हिस्सा उसने खाया, 1 हिस्सा, और बाकी 7 हिस्से जो उसने खाए वो इसकी रोटियों से खाए, क्योंकि इसकी रोटियों के टोटल हिस्से कितने बनते थे? 15। और 15 में से 8 इसने खुद खा ली और बाकी कितने बचे? 7। तो मुसाफिर ने 7 हिस्से इसकी रोटियों से खाए और 1 हिस्सा तुम्हारी रोटियों से खाया। लिहाजा तुम्हारा 1 दिरहम या दिनार बनता है और उसके 7 बनते हैं, क्योंकि मुसाफिर ने ये पैसे रोटियों के एवज में दिए थे। मौला अली का ये इंसाफ देख के दुनिया हैरान रह गई कि आप किस गहराई तक हर चीज को देखते थे और फैसला फरमाते थे। ये आपकी हिकमत है। ये आपकी क्या है सैयद अहमद? हिकमत। समझ में बात आई या नहीं? फिर मौला अली की बारगाह में 2 औरतें लड़ती हुई आ गई। कहने लगी कि हम दोनों सफर पे थी, मुसाफिर थी, हम दोनों के यहां एक ही रात में बच्चा पैदा हुआ। हम में से एक के बच्चे को भेड़िया उठा के ले गया। अब ये एक बच्चा है, ये औरत कहती है कि ये मेरा बच्चा है और मैं कहती हूं कि ये मेरा बच्चा। आपने उन्हें बहुत समझाया, खुदा का खौफ दिलाया, लेकिन वो समझी। दोनों तकाजा करें कि ये मेरा बेटा है, ये। मौला अली ने अपनी तलवार निकाली, फरमाया अदालत अपनी कार्रवाई शुरू करती है और अदालत का फैसला यह है कि यह बच्चा काट के 2 हिस्से करके दोनों में बांट दिया जाए।
دونوں میں بانٹ دیا جائے. جیسے ہی آپ نے تلوار اس پہ رکھی تو ایک عورت بول اٹھی, کہنے لگی کہ امیر المومنین مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے, آپ اس کو دے دیں, آپ اس کو کاٹیں مت, اس کے ٹکڑے نہ کریں, یہ اس کو دے دیں, مجھے نہیں چاہیے, مجھے. آپ نے فرمایا کہ در حقیقت تو ہی اس کی اصلی ماں ہے, یہ بچہ تجھے ہی دیا جائے گا. کہ جب میں اس بچے کو کاٹنے لگا تو اس عورت کو کوئی تکلیف نہ ہوئی, جو اصلی ماں تھی اس نے کہا چلو بچے کی جدائی برداشت کر لوں گی, میرا بیٹا تو زندہ رہے گا نا, بیٹا تو زندہ. آپ نے فرمایا یہ تیرا ہی بیٹا ہے, یہ آپ کی حکمت, یہ بولی آپ کی, دیجئے وہ. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کیس آیا, اور وہ یہ تھا کہ ایک عورت کے ہاں شادی کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا, تو اس کے خاندان نے الزام لگایا کہ یہ بدکار عورت ہے, یہ پہلے سے حاملہ تھی. اس کے شوہر نے اور اس کے خاندان نے الزام لگایا کہ یہ بدکار عورت, یہ پہلے سے حاملہ تھی. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اس پر حضرت عمر فاروق آپ نے فیصلہ جاری کر دیا کہ یہ عورت زانیہ بدکار ہے, اور چونکہ شادی شدہ ہو کے زانیہ ہے, لہٰذا اس کو ایک گڑھے میں کھڑا کر کے پتھر مارے جائیں اتنے کہ یہ مر جائے. کنواری لڑکی یا لڑکا زنا کرے تو سزا 100 کوڑے, اور شادی شدہ کرے تو پھر سزا ہے رجم, سٹوننگ ٹل ڈیتھ, اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس پر جب حضرت عمر فاروق نے یہ فیصلہ صادر کر دیا, اس عورت کو ایک گڑھے میں کھڑا کر لیا گیا, شور مچ گیا نا, تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو کسی نے جا کے خبر دی کہ یہ معاملہ ہوا ہے. آپ جلدی سے تشریف لائے, اور آپ نے فرمایا کہ عمر حیرانگی ہے, آپ ایک بے گناہ عورت کو سزائے موت دینے لگے, اور وہ بھی سب سے خطرناک سزا, پتھر مار مار کے مار دینا. اب اس پر دنیا حیران ہو گئی, حضرت عمر بھی حیران کہ میں کیسے ایک بے گناہ عورت کو سزائے موت دے رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا الزام کیا ہے, جو اس پہ الزام یہ ہے کہ اس نے شادی کے 6 ماہ بعد بچے کو جنم دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو زنا کے لیے, بدکاری کے لیے کوئی دلیل بنتی ہی نہیں ہے. زنا ثابت ہونے کے لیے, بدکاری کے لیے یہ کوئی دلیل بنتی. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے, 6 ماہ کا حمل تو نہیں ہو سکتا, 6 ماہ میں بچہ پیدا تو. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے, قرآن خود اعلان کر رہا ہے. قرآن بولیے, دیکھو قرآن کے بڑے بڑے حافظ تھے, لیکن قرآن میں جو حکمت تھی وہ اللہ نے مولا علی کو عطا کی تھی. وہاں ممکن ہے سارے قرآن کے حافظ ہوں جو کھڑے ہوں, لیکن جو قرآن میں حکمت کا سمندر وہ اللہ نے مولا علی کو بنائے. فرمایا قرآن نے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی مائیں اپنے بچوں کو پوری رضاعت کی مدت, دودھ پلانے کی پوری مدت تک دودھ پلانا چاہیں تو وہ حولین کاملین 2 سال تک دودھ پلائیں. کتنے؟ 24 ماہ تک. کتنے بولیے؟ 2 سال تک, 24 ماہ تک وہ دودھ پلائیں. اب یہاں اللہ پاک نے دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنے مہینے بیان کر دی؟ 24 مہینے. کتنے بولیے؟ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, عورت کا بچے کا حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 30 ماہ ہے. وہ کتنے ماہ ہے بولیے؟ جہاں علیحدہ اللہ رب العزت نے دودھ پلانے کی مدت علیحدہ سے بیان کی, وہاں کتنے مہینے؟ 24 مہینے. اور جہاں حمل اور دودھ پلانا, حمل اور مدت رضاعت, دودھ پلانے کی مدت کو اکٹھے بیان کیا تو وہاں کتنے مہینے بیان فرمایا؟ 30 مہینے. کتنے؟ حمل جب عورت بچے کی امید سے ہو جائے, تو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کو اکٹھا بیان کیا تو کتنے ماہ بولیے؟ 30. اب ادھر 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت, اور ادھر حمل اور دودھ پلانے کی اکٹھی مدت کتنی؟ 30. تو 30 میں سے دودھ پلانے کی مدت 24 مہینے نکال دیں تو حمل کی مدت کتنے مہینے رہ گئی؟
کتنے بولیے؟ تو فرمایا قرآن تو خود اعلان کر رہا ہے کہ حمل کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 مہینے. 6 مہینے میں حمل ہو سکتا ہے، بچے کی ولادت ہو سکتی ہے. جب مولا علی نے قرآن مجید سے یہ دلیل اخذ کر کے بتائی تو کئی لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید یہ آیتیں آج نازل ہوئی ہیں. شاید یہ آیتیں کہ آیتیں تو ہم نے بھی یاد کی تھی، لیکن آیتوں سے حکمت برے پھول نکالنا یہ باب حکمت کا کام ہے، یہ علی المرتضیٰ کا کام ہے، یہ دار حکمت، حکمت کا جو گھر ہے اس کے دروازے کا کام ہے. اس پر جب سب کے سامنے عیاں ہو گیا کہ یہ تو سزا ہی غلط تھی. ایک عورت قتل ہونے لگی بے گناہ، اور اس گناہ میں سب شریک ہونے لگے، اور فیصلہ جاری کیا حضرت عمر فاروق نے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس موقع پر بھی حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو یقیناً عمر ہلاک ہو جاتا، کہ میری وجہ سے ایک بے گناہ عورت قتل ہوتی اور اس کے قتل میں سینکڑوں لوگ شریک ہوتے، ان کا گناہ بھی میرے سر آتا. تو آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر یقیناً ہلاک ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، میں اس مشکل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کے حل کے لیے علی المرتضیٰ نہ ہو. جس کے حل کے لیے بولیے، جس کے حل کے لیے علی المرتضیٰ نہ ہو. پتہ یہ چلا کہ مولا علی کو مشکل کشا حضرت عمر بھی مانتے ہیں. حضرت عمر بھی، کوئی اور مانے نہ مانے فرق نہیں پڑتا، علی کو مشکل کشا خود حضرت عمر فاروق مانتے اور کہتے ہیں میں اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے حل کے لیے مشکل کشا علی نہ ہو. مشکل کشا. حاضرین محترم، یہ آپ کا مقام اور آپ کی شان.